جب آپ کسی کے لیے اچھا کرتے ہو تو آپ کو واپس اچھا ہی ملتا ہے۔ دیر سویر ہو سکتی ہے لیکن ملتا ضرور ہے، اور یہی قانون قدرت ہے۔ جائز کمائی انسان کھاتا ہے لیکن ناجائز کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے، اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہٰذا ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ زندگی میں رونق ماں باپ سے ہوتی ہے، ان کے جانے کے بعد چاہے جتنی بھی آسائش ہوں، چہرے پہ یتیمی آ ہی جاتی ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہے، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے صرف رزق حلال انتظام کرے، کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے۔ دعا پر اعتماد ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ڈرو نہیں، تم دو کریموں کے درمیان ہو، اللہ بھی کریم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم ہے، بات بن جائے گی۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ یا اللہ، مجھے آخرت سنوارنے کی کوشش کرنے والوں میں رکھ اور میرے لیے اپنے راستے کو آسان تر فرما دے۔ نیند کو قربان کرو نماز کے لیے، 1000 سال قبروں میں ہم نے سونا ہی ہے، اس رب کو راضی کر لو، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ کچھ ایسا بنو کہ تمہیں دیکھنے والے تمہاری تربیت کرنے والے کے حق میں دعائیں کریں۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیاں دور کر دے اور ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ مجھے موت کی سختی سے بچا، آمین۔ یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، آمین۔ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، آمین۔ نہیں مانگنا آتا تو صرف ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ دعائیں چھین لینے والے گناہوں سے بچا، یا اللہ امید پیدا کرنے والی نیکی عطا فرما۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے؟ جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ یہ دل ہی تو ہے جو بغیر رکے سالوں سال کام کرتا ہے، اسے سکون دے، چاہے یہ آپ کا ہو یا آپ کے اپنوں کا۔ زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ جو رب انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے الفاظ اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کی کامیابی یہ نہیں آپ نے اپنی زندگی میں کتنی آسائش حاصل کر لے، اصل کامیابی یہ ہے آپ کی بدولت کتنے لوگوں کو آسانیاں میسر ہوئی۔ ایسے فائدے سے بچ جو دوسرے کا نقصان کرے۔ اولاد کی خاطر کسی کا حق نہ کھاؤ، اولاد قابل ہوئی تو خود بنا لے گی اور نالائق ہوئی تو آپ کا بنایا بھی ضائع کر دے گی۔ یا رب عطا کر شفاف راستے جہاں بھٹکنے کا گمان بھی نہ ہو، آمین۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار لوگ بھول بیٹھے ہیں، یہ سارا تماشا خدا تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔
دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ غم میں تنہا اور خوشیوں میں زمانہ ساتھ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں چھوڑنے والے چھوڑ جاتے ہیں، مقام کوئی بھی ہو۔ میں کہتا ہوں نبھانے والے نبھا جاتے ہیں، حالات کیسے بھی ہوں۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گنہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ مہمان آئیں تو دل اور گھر کے دروازے کھول دیتے ہیں، بند تو کم ظرف کرتے ہیں۔ بدبخت ہے وہ شخص جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ نہ مرے۔ لوگ لاکھ کہیں یہ ممکن نہیں، مگر میں نے اس کے کن سے تقدیریں بدلتی دیکھی ہے۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہوتی ہے ان کی تعبیر بڑے کمال کی ہوتی ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ میرے پاس اللہ ہے۔ 4 دن سگریٹ پی کے کہتے ہیں عادت ہو گئی، موبائل استعمال کر کے کہتے ہو عادت ہو گئی، لیکن کاش رمضان کا پورا مہینہ نماز پڑھ کر بھی کوئی کہے ہم نے نماز کی عادت ہو گئی۔ انسان کو کبھی بھی اپنے مخلص، پازیٹیو، ہمدرد ہونے پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب خوبیوں کا صلہ اسے اگلے جہاں میں ملنا ہے۔ ان اوصاف پر خود پر فخر بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ الحمدللہ کہنا چاہیے ہم بہترین خوبیوں کے مالک ہیں۔ گلاب کا کوئی بھی نام رکھ لو مگر پہچان خوشبو سے ہوتی ہے۔ انسان کسی بھی رنگ، روپ یا ذات کا ہو مگر پہچان اخلاق سے ہی ہوتی ہے۔ تم اللہ سے مانگنے کا سلسلہ جاری رکھو اور تمہیں اللہ نوازنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق بکھر جاتا ہے۔ عبادت کا دکھاوا عبادت ہی ضائع کر دیتا ہے۔ چھوٹی سوچ اور پاؤں میں مونچھ انسان کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ امیدیں کبھی نہ چھوڑنا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ کبھی درد ہے تو دوا نہیں، جو دوا ملی تو شفا نہیں۔ وہ ظلم کرتے ہیں اس طرح جیسے میرا کوئی خدا نہیں۔ لوگوں کو تمیز کا لیکچر دینے والے اکثر تمیز کے تا سے بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ جو کرنا آسان ہے وہ بھگتنا بہت مشکل ہے۔ سکون اس بات کا ہے لوگوں سے بہتر مجھے میرا رب جانتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ مولا علی نے فرمایا ہر شخص کا غم اس کے ہمت کے مطابق ہوتا ہے۔ مسکراہٹ ایک دعا ہے، لیا کیجیے، دیا کیجیے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو، اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ اللہ جل جلالہ صبر شکر ادا کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کرنے سے بہت سی نعمتیں ملتی ہے اور قطع رحمی سے طرح طرح کی تکالیف اور عذاب آتے ہیں۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔